قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن جو یہ خاص آیتیں ہیں یہ تو براہ راست ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے. تو ایک مومن ہونے کی نیت سے، ایک مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے. انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے. درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں. سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر لگتی ہے، 12-15 منٹ سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں. اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب جس مقام، جس وقت اور جس یوں سمجھیے کہ جگہ کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، یا جس مہینے یا جس دن کی، تو پھر اس دن گناہ کرنا، اس مقام پر گناہ کرنا، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کرے گا تو اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی نا، کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کرنا ہے. کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے. جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے. ایسا نہ کریں. جمعے کو خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور پہ گناہوں سے بچیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو اور اس دن کو امپورٹنس دیں. اس کی امپورٹنس کتنی ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے. صرف ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں جمعہ کے دن کو، یعنی جمعہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی گئی ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف فرائیڈے. اس کو آرڈنری ڈے کی طرح، اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ نہ کریں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو قرآن پاک کی ہمیں آیت ہم نے سننی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے. پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں. یعنی سبحان اللہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے. ایک دن آنا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے. اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو. اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو. اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا. اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا
کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا. یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے. ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں. انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں. اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنی پیسے توڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں. میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائیں کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا. سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو. تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا. اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے. کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات. نہیں، یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا. احادیث میں آتا ہے اور مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیاں بھی
نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی وہ کام آئیں گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا، یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ تو جواب کیا دیتے؟ میں نہیں شراب پیتا، میں جوا کہاں کھیلتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، بس بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، دوست کرتے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے، کوئی نہیں بچتا۔ چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ، عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا، میں تو بڑا پکا ہوں۔ اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں۔ انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں، تو کہتے میں بڑا پکا ہوں، میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں تو جناب اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، الا المتقین، متقی لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ قیامت میں بھی کام آئیں گے، باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو، ایسے دوست کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن کام ہی نہ آئے بلکہ میرے لیے مار پڑنے کا سبب بن جائے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف۔ چلیں اب ایک چھوٹا سا میں سروے آپ سب کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ کسی بھی چور، کسی بھی ڈاکو، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی ہیروئنچی، غلط کام کرنے والے سے کبھی بھی زندگی میں ملاقات ہو جائے، اس کو صرف ایک سوال کیجئے گا، جواب آپ خود ہی دے دیں گے ابھی مجھے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلے آپ سوال کیجئے گا، آپ کو یہ عادت کہاں سے ملی؟ بتائیے سارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملی؟ کوئی ایک نہیں کہے گا جناب کہ یہ جو شراب کی عادت پڑی ہے نا یہ ابو نے مجھے لگائی ہے، یا امی نے برتھ ڈے والے دن مجھے یہ پسٹل لا کے دی تھی کہ اب بیٹا آج تیری برتھ ڈے ہے، یہ پسٹل لے اور آج سے چوری شروع کر دے۔ آپ کو یہ سارے لوگ جواب یہی دیں گے، یار بیٹھتا تھا، دوست پیتے تھے، دوست غلط کام کرتے تھے، دوست جوا کھیلتے تھے، کہا یار تھوڑے ہی پیسے لگا لو، بڑا مزہ آتا ہے، ہم تو روز جیتتے، تم بھی جیت جاؤ گے، اور جناب مجھے جوئے کی لت پڑ گئی اور آج سب کچھ بک گیا۔ آج میں اتنی شراب پیتا ہوں، پہلے ایک بھی نہیں پیتا تھا، آج جو میں یہ چرس اور ہیروئن پی رہا ہوں، میں تو صرف سگریٹ پیتا تھا، ایک بار دوست نے کہا ذرا تھوڑا سا کش تو لگا لو، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ عادت پڑ گئی۔ ایک بندہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو بری عادت لگی ہو اور وہ دوستوں کی وجہ سے نہ لگی ہو۔ تو واٹ از دا ریزلٹ؟ سیدھا سیدھا فارمولا ہے نا کہ برا دوست ہی دوست کو خراب کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سروے کر لیتے ہیں، آپ ہی کا سروے کر لیتے ہیں۔ اس میں 100% جواب نہیں آئے گا، اس پہ 70-80% جواب آئے، کیونکہ اس پہ ماشاءاللہ ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن 70-80% آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں یار آپ کی نماز کی عادت کیسے بن گئی، آپ کی ماشاءاللہ تلاوت کی عادت کیسے بن گئی، آپ نے چہرے پہ سنت کیسے سجا لی ہے، آپ اچھی محفلوں میں کیوں جانے لگ گئے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبصورت عادت کہاں ہے، تو آپ میں سے 70% لوگ جواب کیا دیں گے؟ یار ایک اچھا دوست مل گیا تھا، ایک اچھا رہنما مل گیا تھا جس نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی تھی، یا کسی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تھی، ایک اچھی صحبت ملی تھی جس نے مجھے یہ عادت ڈال دی۔ تو سبحان اللہ، فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ صحبت صالح ترا صالح تنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن، تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ یہ مانتے نہیں ہیں لوگ، نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں، کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں۔ آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا۔ یہ جو محاورہ ہے نا، یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟
کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ ہیں کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے، صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے، یہی سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں، کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں، بے حیائی کے پروگرام میں جائیں، تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا. کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے، ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا، ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا. ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں، ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا، میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور، اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نا تو بری دوستیوں سے بچیے، خدارہ بچیے، یہ ایمان لے سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو. یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ جان لیتا ہے، برا دوست ایمان لے لیتا ہے. لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، ہم تو جاتے. معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں، ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو، نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ. کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں، کوئی بات نہیں یار، میرا دوست ہے، اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے، آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا، اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے. مومنوں کی ماں کے بارے میں، ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے، ہمارا دوست بن جاتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے. ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدارہ سمجھیے، اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام، اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو. کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے 2 ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. رب سے جنگ کرنا ہے، یہ 2 کام ایسے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو ان 2 کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار، کوئی بات نہیں، اس کا مسئلہ ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا، ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسپٹ، ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسپٹ. کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں، رسول پاک صحابہ اہل بیت کا دوست ہے کہ نہیں، اس کے عقیدے، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے. کاش یہ قرآن کا پیغام آج ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا ہے. اچھا پھر سبحان اللہ آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کو خرچ کر کے اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن پھر کوئی کاروبار نہیں ہوگا، جس دن پیسہ کام نہیں آئے گا. ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو
کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا، میں اب روزہ بھی رکھوں گا، میں صدقہ بھی دوں گا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اے اللہ ایک موقع دے دے۔ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا ابالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دل دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ حوالی ہے۔ نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ میں 2 دن پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نیو کراچی میں گیا، میرا بیان تھا وہاں پر۔ بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ اس بیان کے پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے، والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں، دعا کر دیں گے، ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا۔ اس کے والد بھی موجود تھے، اس کے دادا بھی موجود تھے۔ میں اس گھر میں ملنے گیا، آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی، پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا، بخار ہوا۔ ہم نے کہا نارمل سی بات ہے، گھر میں دوائی دے دیتے ہیں ہم بخار میں۔ اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا، ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے، علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں، جوائنٹس لگ رہا ہے۔ شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے، راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا۔ ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے، وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھی نا وہ بھی نہیں آ پائیں۔ بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے، وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا۔ بڑا پیسے والے تھے، بڑا گھر تھا، سب کچھ تھا، مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے؟ ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر جناب اللہ اللہ بھی کر لوں گا، پھر توبہ بھی کر لوں گا، پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا۔ دادا موجود ہے، پوتا قبر میں ہے۔ وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا ایک قبر کے اوپر، میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی کیلکولیٹ کیا کریں گے، یار یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے، پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا، آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا، بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی قبر میں گئے۔ اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے۔ میرے دادا پہلے آئے، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے۔ یہ ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی، میں نیک کام کرتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا۔ موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا۔ آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، پلیز اب 10% رہ گیا ہے، اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یار اپنے اسٹاف کو یا پیسے بھجواؤ، موبائل بند ہونے والا ہے۔ زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ، پلیز میک ریپینٹنس، توبہ کر لیں، 10% رہ گئی ہے، 2 دن رہ گئے، اب سجدہ کر لیں، اب اللہ کو راضی کر لیں، اب چھوڑ دیں حرام کو۔ نہیں، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازہ گھر پہ آتا ہے۔ پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، زندگی میں خرچ کر لو۔
اچھی جگہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ جاریہ والے کام کریں، زکوٰۃ اس کی پوری دیں، اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو، اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا، یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. تو ہم کہیں گے تھوڑے ہی پیسے تھے، آپ کے ہی جیب میں تھے، آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے، کاش ہم یہ میسجز لے کے جائیں. قرآن میں رب فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. کوئی کسی کے کہاں آج ماں کتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو، ماں بیمار ہو جاتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے ماں. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، دوستوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، ساری زندگی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ رشتہ دار بھائی بھائی کو بھول جائے گا. نفسا نفسی کا دن ہوگا، میں ہوں گا میرے اعمال ہوں گے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ کے جائیں، قرآن کے اس پیغام کو لے کے جائیں. ایک اور آخری آیت سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بھی وہ آیت ہے اے ایمان والو کہہ کر، یعنی ایک اور آیت آج ہم کور کر رہے ہیں جس میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. کل کے لیے آگے بھیجنے کی قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جائیں گے اس کی فکر میں. لک ایٹ دا ڈائریکشنز. ہم میں سے اکثر لوگوں کی فکر یہ کہ میں پیچھے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کتنا جمع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر آدمی سوچے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کی سوچ رہے ہیں، قرآن ہمیں آگے کی سوچ دلا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بھیجنا ہے. آگے سجدے کام آئیں گے، نمازیں پڑھیے، یہ آگے بھیجنے والا کام. 5 وقت کی نماز یہ آپ کے اگلے اکاؤنٹ کو بیٹر کرے گی. آگے تلاوت قرآن کام آئے گی، ذکر و اذکار کام آئیں گے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کام آئے گا، مسلمانوں کی خیر خائی کام آئے گی، غریبوں کی مدد کام آئے گی، صدقہ جاریہ والے کام آئیں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کام آئے گا، ماں باپ کی خدمت کام آئے گی. جو دھوکہ دے کر، لوٹ کر، ظلم کر کے سب کچھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اگلا گھڑا تیار کر رہے ہیں اور آگے کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا. ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کاش قرآن پاک کا یہ پیغام ہم سمجھ کے جائیں. جو آج آیت ہوئی ہے میں اس کا ترجمہ پھر بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہیں. تو کاش یہ 2 پیغام اس آیت سے ہم لے جائیں کہ مرنے سے پہلے، ہمیں نہیں پتا کب مریں گے، آج دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ ایسا سامان کر لیں، کچھ ایسا خرچ کر جائیں جو ہمارے لیے خزانہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے، اور اچھوں سے دوستی کریں. ہم رسولوں پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہم نے یہ بھی مان لیا یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. قیامت دیکھی نہیں اس پر ایمان ہے، دوزخ دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں، اتنی ساری غیب کی چیزوں پر ایمان ہے. اور انسٹنٹلی فوری طور پر جو رزلٹ آتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں. جو نبی پاک کے سچے وعدے ہیں اس پر بعض اوقات عمل نہیں کرتے. ڈاکٹر کہتے کہ جناب اب تم نے چکناٹ کھانی ہے یا اب تم نے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے تو تمہارے ہارٹ کو پرابلم ہو جائے گا، نظر اندر نہیں آ رہا ہمیں، چونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو مان جاتے ہیں. حالانکہ میٹھا کھانا حلال، چکنائی والی چیز کھانا حلال، جائز اگر ہے تو حلال ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور حرام چیزوں سے نہیں رکتے حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں
سوچ کا ڈفرنس دیکھیں. ہم یہ سوچتے کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایمان پر اٹیک نہ ہو جائے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تو پیسے مل جاتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑی سی محنت کروں تو جنت مل سکتی ہے. یہ کسی کو درود پاک کوئی دیکھ لینا، جتنے درود پڑے اتنی رحمتیں ہیں. کتنا پڑھنا چاہیے تھا؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیت اچھی تھی نا، اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. اچھا، ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا، اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا، اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے، ابھی کی بات کر لیں، آپ میں سے کوئی آیا بھائی بیان سنوں گا، اس کو ایک ثواب ملے گا. کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا، 2 نیتیں ہو گئی. میں تو دعا بھی کروں گا، 3 نیتیں ہو گئی. اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا، 4 نیتیں ہو گئی. سلام میں پہل کروں گا، 5 نیتیں ہو گئی. اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا، 6 نیتیں ہو گئی. 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا، 7 ہو گئی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا بتا دوں گا، 8 نیتیں ہو گئی. ہو سکتا ہے اجتماع میں جنازہ آ جائے، اگر جنازہ آیا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا، 9 نیتیں ہو گئی. اگر آپ کا نیت کا ذہن ہے تو آپ گھر سے چلے اجتماع کے لیے ہیں، مگر ہر قدم پر ہر لمحے 10 12 کام کی نیتیں کی، 10-12 کاموں کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے، وہ جب گھر کے سے نماز کے لیے چلتا ہے نا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے 40 نیتیں لکھی ہیں. جو ان 40 نیتوں پر عمل کر لے، نیت کر لے، اب گھر سے چلے گا ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی. تو ہم اچھی نیتیں کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ بڑا آسان سا کام ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا نسخہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار، اس کی عادت ڈال لیں. ہاتھ کام کرتے ہیں نا، نوکری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو، اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو، انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا. پورا دن کاروبار کر کے نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے، کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے، آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی، ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں، ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے، 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے، درود کی ایک تسبیح نہیں ہوتی ہے، کلمہ پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدا را اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا، اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا، پیارے آقا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے کی دعا، پانی کے بعد کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا، فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے.
اور آج ہمیں پورا پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، تو کھانے سے پہلے ثواب، کھانے کے بعد ثواب، پانی سے پہلے ثواب، پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت، اگر یہ دو چیزیں مجھے پتہ چل جائیں، بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا، لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب ہے. چپل تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں، چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں، لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے، کیا محنت کرنی ہے، سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے، مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا ڈبل فائدہ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، کام میں برکت اور آ جائے گی. جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا کر لی، کام بھی اچھا ہو جائے گا، کھانے میں بھی برکت رہے گی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی. اصل چیز مائنڈ ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے، اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. کمال ہے، آسان نیکیاں ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، آسان نیکیاں. اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب. میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں آسان پیسے کمانے کا نسخہ، شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ. او ہو بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں بھائی. صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا. تو دعائیں یاد کر لیں. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے حلقوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ رہی تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی. اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت پہ چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج میں جو مختصر وقت میں جو بیان میں بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے. اب تو مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس مہینے میں بھی عبادت بڑھا دیں، اگلے مہینے میں بھی اپنے ذہن کو یہ بنائیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. اور آپ عبادت کرو گے نا، اللہ کو راضی کرو گے. لوگ کہتے ہیں یار ہم دین کی طرف زیادہ آ جائیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا. میرے پیچھے اسلامی بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اسے روزی دے رہا ہے، اس کا روزگار چل رہا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ روزگار روک لے گا؟ خود سوچے نا، وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، وہ خالق دنیا بھی ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. ارے جب ہم اسے راضی کر لیں گے، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے. تو بس اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں. اور الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو آئیے اس مدنی ماحول میں آ کر آپ خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ اگر زیادہ نیکیاں کمانی ہے نا تو آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں. اجتماع میں دیکھیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر ذکر کی، اب اتنے سارے لوگ ذکر کریں گے، ہر ذکر پر ثواب ملے گا. دعا کریں گے، آمین کہتے جائیں گے، برکتیں بھی ملتی جائیں گی، دعا کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. پھر صلاۃ و سلام ہوگا تو صلاۃ و سلام کا ثواب ملے گا. اس کے بعد یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے، اس میں الگ ثواب ملے گا. خوش نصیب یہاں آرام کریں گے، ساری رات اعتکاف کا ثواب ملے گا. تہجد پڑھیں گے، تہجد کا ثواب ملے گا. پھر فجر کی جماعت ہوگی، پھر فجر، یعنی آپ سوچیں کہ ایک رات میں کتنا بڑا پیکج ہمیں ہر جمعرات اجتماع میں مل جاتا ہے. پھر کتنے خوش نصیب ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. 3 دن میں کتنی ساری نیکیاں کما کے آئیں گے، 1 ماہ میں کتنی نیکیاں کما کر آئیں گے. تو اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کا، نیکیوں حاصل کرنے کا ذہن ہمارا بن جائے تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے. ایک بات آخر میں کہہ دیتا ہوں،
اگر دنیا میں غریب ہونا تو کم از کم آخرت میں تو غریب نہ رہو یار. وہاں تو امیر ہو جاؤ, وہاں تو باغات لگا لو, وہاں تو جنت میں محل لگا لو. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ادھر بھی بیچارہ تکلیف میں رہ رہا ہے اور ادھر کے لیے بھی کچھ نہیں بھیجا. اور اگر دنیا میں امیر ہو, مالدار ہو, سکھ میں رہ رہے ہو, تو پھر تو وہاں سکھ کی زیادہ ضرورت ہے نا. ادھر نرم بستر ہو اور ادھر مار پڑنی ہو, ادھر نرم اور بڑے شاندار بیڈ روم ہو اور قبر میں کیڑے ہوں, تو کیا فائدہ ان بیڈ رومز اور ان گھروں کا؟ مزہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ادھر بھی گھر اچھے دیے ہیں, اب ادھر بھی گھر اچھے تیار کر لو. یہ ذہن جس دن بن گیا نا کہ میں نے ادھر بھی چین سے رہنا ہے, ادھر بھی محل تیار کرنا ہے, ادھر بھی اپنے باغات بنا لینے ہیں, ادھر بھی خوب صدقہ خیرات کر کے اپنا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے, تو پھر خیر ہے, پھر زندگی بہت اچھی ہے. آخری ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ میسج سمجھ لیں آج کا. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا. اب بادشاہ ہوتا ہے, اس کی مرضی. اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, ہو از دا بگیسٹ فول ان اور کنٹری. بادشاہ کا فرمان تھا, وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے, عجیب و غریب مقابلے ہوئے. بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت, ہم نے چیک کر لیا ہے, اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اچھا چیک کر لیا؟ کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری, اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی. بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا, جیت گیا, ونر. تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے, شدید بیمار. تھا تو بے وقوف, پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں. کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا, اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف, اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے, قبر کیا ہوتی ہے. کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, ادھر تو اتنا بڑا محل, زبردست کمرے, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہا اچھا. بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات, مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی, جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے. بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا, پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام, کنیز, خادمائیں, سرونٹ, اسٹاف, جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ اچھا کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا, اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. وہ بے وقوف تو بات کر گیا, یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا, میں ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. حیدرآباد میں گھر بن گیا, جنت میں بنا کے نہیں. کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا, ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے, قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں. بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی. اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. تو کہتے ہیں یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا, تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن. ارشاد فرمائے کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی. تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا. اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہے. ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے. درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے. اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے. وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے. اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی، رحمتیں، برکتیں ساتھ رہیں. لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے. موبائل فون لے کے بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا. ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا. اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا. امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے. درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں. شعبان کا مہینہ یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہیں جو ولیہ ہیں، 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی. آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا. آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کبا لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا.
وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا. عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری. تو شاعر کہتے ہیں نا، جاگنا ہے جاگ جاگ لے افلاک تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے. ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر. اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائیں. وہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی. بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی. میں خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. کمال کی جگہ تھی. اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے. میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو بھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے. یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے. تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے. تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے. تو کہا کہ یہ وہی لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے. اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے. اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے. ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا. نماز پڑھ رہے اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے. اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے. جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں. ٹھیک ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پیئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے. وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں. اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے، مذہبی ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھوڑوا سکتا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں، اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں. یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال، چھوڑ بیان کا کیا کرنا ہے. ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ، اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا باہر چلتے ہیں. وہ نیکی سے رکواتا ہے. سمجھو بات کو، اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا. اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اس نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی. اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی. اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی.
اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود، اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لے تو بچنے نہیں دیتا، اور ہم ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں؟ بھائی میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے، بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا۔ صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے، تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی۔ سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے۔ نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا، بھائی میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ
اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا. اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں. تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا. تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30th پارے کی. آپ کم از کم 30واں پارا، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ. ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی. اگر میں یہ پوچھ لوں، بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی. کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوگا. ایسا تو نہ کرے نا. کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے. ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں. شاید دینے والوں کو نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کو سب کو پتا ہے. وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا. اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو. اتنا یاد ہے آپ کو. مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں. پلیز، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے. یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے. سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے. کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا. سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا. اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے. تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا. اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں، تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی. ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے.
ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے، پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں۔ اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا، وہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ، وہ کیا کہتا تھا، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتہ ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے، we don't know کب چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے، برف روز پگھل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو، آج ختم ہونے والی ہو، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے، پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں۔ حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے، پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم بدم، ہر دن برف کی طرف کم ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے ہم جانتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بنایا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کرے۔ اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے، بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے، ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے۔ اب آتے ہیں سولوشن کی طرف۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں، اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں آج 2 باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی، دنیا میں غرق ہو چکے، بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں۔ اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے۔ پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو گناہ چھوڑنا، اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتایا نا، اب گناہ کی برائیاں سنو۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، 1-2 ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔
نمبر 5 اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے. نمبر 6 اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. نمبر 7 اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے, ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا, گندی بات بری بات لکھنی پڑتی ہے. نمبر 8 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے, رنجیدہ کرتا ہے. نمبر 9 زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے. اور نمبر 10 تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. ہاں گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے, مگر میرے لیے مشکل ہے نا, میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے. وہ تو قوی ہے, وہ طاقت والا ہے, وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے. پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے, بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے. تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ ملتے ہیں, ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی. ایک بھائی ساتھ تھے, کہتے ہیں یار اتنی نیند آتی ہے جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے, دل نہیں لگتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. ہم کبھی بخار ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہوگا, تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں نا وہ بھی کڑوا لگتا ہے. کھانا تو کھانا, گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں. ہم کو پتا ہے یار بیمار ہیں, تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا, دوائی کھاتے رہیں گے. آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا, دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا, موڈ اچھا ہو جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے, تلاوت میں دل نہ لگے, اجتماع میں دل نہ لگے, کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے, تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے, گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا, یہ دوائی کھاتے رہنا, انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا. ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا, ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا, دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی. ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے. مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے, پرہیز بھی جاری رکھنا ہے. میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا, پھر مجھے بہت مزہ آئے گا. اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا, اس کے وارے نیارے ہو گئے, کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا, وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا, وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات, اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا, ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے, نوافل پڑھتے رہتے تھے, ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی. کہتے اب سمجھ آ گیا, اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو, نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے, کوئی تھکن نہیں لگتی. ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے, رات کا پتہ نہیں چلتا. ان کا دل عبادت میں لگا تھا, انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلتا. میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے, آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے. ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں وہ دل نہیں لگ رہا, لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا, اللہ اکبر, وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا. تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں, اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو گناہ چھوڑ دیجئے, گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو. آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں. ہم اللہ سے ہی مدد مانگے, اللہ تو عبادت کی توفیق دے, تو سجدوں کی توفیق دے, تو ہمیں گناہوں سے بچا لے. سیکنڈ فارمولا, دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. یہ جو اپنے فضول اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا, خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے, یا موبائل لے جاتا ہے یا فضول ہماری گپ شپ. آپ کے یہاں کہتے ہیں کچہری, وہ کچہری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی. بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا ہے یار, باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے.
ارے بھائی ساری دنیا کی پنچا. آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے. تیل کتنے کا ہو گیا ہے آج کل جناب؟ کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی؟ تم نے کاروبار کرنا ہے، اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے؟ اسی میں گھنٹوں لگ گئے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کرونا میں کتنے مر گئے. وہ بھائی آپ کو کیا جس بات کی پنچات ہے؟ اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو. تو فضول کاموں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے نا تو آپ کو کچھ ٹائم ایکسٹرا ملے گا، اور وہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ عبادت میں کر سکیں گے. اللہ کرے ذہن بن جائے نا. مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گئے، کسی نے کہا یار ذرا 7-8 منٹ بیٹھیے گا میں آ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب 8 منٹ کا وہ کہہ کر کے ہم کیا کریں گے؟ 8 منٹ میں موبائل نکالیں گے. اب وہ 18 منٹ بعد بھی آیا نا، ہمیں ٹینشن نہیں، ہمارا موبائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا. 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 8-10 منٹ تو لگتے ہیں نا. حدیث پاک کا مضمون ہے، جو سورہ یاسین پڑھتا اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے. وہ 10 منٹ بٹھا کر ہمیں آیا، ہم نے 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیا. دیر سے تسبیح نکالوں یار، 100 بار درود پاک نہ پڑھ لوں یار، 5 منٹ کا بریک ملا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ ہم فضول کاموں سے بچے. اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ کبھی پیپر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم لکھیں کہ یار میں نے آج پورے دن میں، ٹھیک ہے نوکری کریں، کاروبار کو ٹائم دیں، فیملی کو ٹائم دیں، نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ وہ گھنٹے گنے جس میں ہم نے کچھ نہیں کیا. تو پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں نے کتنا زندگی کا وقت ضائع کر دیا. تو ذکر و درود کرتے رہیے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے.